بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اہم امیدواروں کا انتخاب کر لیا ہے اور وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بھی تھے اور ڈائریکشن بھی تھی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحافی اسلام آباد سے ایک صحافی اور ویلاگر اسد طور کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو 5 دن کا پہلے ریمانڈ دیا گیا تھا، اور 5 دن کے ریمانڈ کے بعد ان کو دوبارہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر آج عدالت نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے بھوک ہڑتال کی گئی تھی، اور یہ وہی معاملہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا اور معزز عدالتوں کا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور معزز اداروں کی توہین کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی شروع ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد ان کا 5 روزہ ریمانڈ منظور کیا گیا تھا، اور آج مزید 3 روزہ ریمانڈ منظور کیا گیا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے جو قانون کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کے خلاف جو مقدمہ نمبر ہے، یہ ایف آئی آر نمبر ہے 54/2024 اور ڈیٹڈ ہے 26 فروری 2024، اور اس میں انڈر سیکشن 9، 10 اور 24 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جو پی کے ایکٹ ہے، اس کی 3 دفعات ہیں، سیکشن 9، سیکشن 10 اور سیکشن 24، اور اس میں مزید درخواست دی گئی تھی، اور اس میں ایلیگیشن یہ ہے کہ سبجیکٹ کیس از رجسٹرڈ اپان کنکلوژن آف انکوائری نمبر 101/2024 آف ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد وچ ٹرانسپائرڈ دیٹ اسد علی طور، آگے ان کا سارا ایڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے، ود میلافائڈ انٹینشن اینڈ الٹیریئر موٹیوز built a false narrative and started malicious and explicit campaign intentionally and publicly against the modesty of civil servants، کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایک کمپین کی ہے اور ایک کسی مہم کا وہ حصہ بنے ہیں، اور اس میں سول سرونٹس اور گورنمنٹ آفیشلز اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے خلاف وہ بدنامی کا باعث بنے ہیں، اور ان کے خلاف نفرت انگیز اور توہین آمیز جو مہم تھے اس کا حصہ بنے ہیں۔ آگے کہا گیا کہ اینڈ پبلکلی اگینسٹ دی موڈسٹی آف سول سرونٹس اینڈ گورنمنٹ آفیشلز اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان ایز ویل ایز گلوریفائنگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، اور ساتھ جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی یہ ملوث پائے گئے ہیں، اور تھرو ہز سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اور فیس بک، اس کے ذریعے یہ ملوث پائے گئے ان تمام چیزوں میں۔ دی کنٹینٹس پرومگیٹ تھرو ہز پینک اینڈ انسیکیورٹی آف دی ان دا گورنمنٹ اینڈ دی پبلک ود دی آبجیکٹیو ٹو انٹیمیڈیٹ اینڈ انسائٹمنٹ آف وائلنس اگینسٹ دی سول سرونٹس گورنمنٹ آفیشلز اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، کہ مقصد یہ تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت اور ریاست کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، ریاستی اداروں کے خلاف اور جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں۔ Thus prima facie a case under section 9, 10 and 24 of the Prevention of Electronic Crime Act 2016 is made out against the accused اسد علی طور، کہ ان کے خلاف یہ جو اوفینس ہے، ان اوفینسز میں مقدمہ پرائما فیشائی لگتا ہے کہ یہ مرتکب ہوئے ہیں ان جرائم کے، اس وجہ سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ The accused person mentioned above is arrested in the subject case on 26/2/2024، کہ اس کیس میں جو ایف آئی آر ہے اس میں 26 فروری کو وہ گرفتار ہوئے تھے۔ 5 days of physical of the aforementioned accused was obtained، کہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ہم نے حاصل کیا تھا۔ Voice analysis with questioned voice uttered by the accused in question alleged vlogs have been done، کہ جو ان کی وائس میچ کروانی تھی، جو الزامات تھے یا انہوں نے جو ریاستی اداروں کے خلاف بات کی وی لاگز میں، وہ بات اور ان کی جو آواز ہے اس کو میچ ہم نے کروا لیا ہے۔ اور ساتھ آگے کہا کہ جی بینک ڈیٹیلز آف دی اکیوزڈ ہیز آلسو بی اوبٹینڈ فرام دی کنسرنڈ کوارٹرز، کہ جو متعلقہ ادارے تھے ان سے ہم نے ان کی بینک کی ڈیٹیلز بھی منگوا لی ہیں، وہ بھی نکلوا لی ہیں۔ دی اکیوز از نان کوآپریٹو اینڈ ادر ریلیونٹ میٹیریلز، کہ جی وہ انویسٹیگیشن میں نان کوآپریٹو ہے، وہ تعاون نہیں کر رہے، اینڈ آلسو نان کوآپریٹو ٹو ڈسکس ہز سورس آف انفارمیشن۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر سینئر وکلا بھی اور صحافی بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ آج ریمانڈ کے لیے عدالت سے یہ گزارش کی گئی کہ جناب والا ہمیں ان کا سورس آف انفارمیشن
اب سورس آف انفارمیشن کسی صحافی کا آپ نے لینا ہو تو ہمارا قانون کیا کہتا ہے، وہ انٹرنیشنل لا ہو یا پاکستان کا لا ہو، اس میں ناصر الملک جو سابق چیف جسٹس تھے ان کی بڑی اہم ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا حامد میر کے کیس میں 2013 میں جب وکلا آرگومنٹس کر رہے تھے تو جو اس وقت کی معزز چیف جسٹس تھی انہوں نے روک دیا تھا کہ آپ سورس آف انفارمیشن، صحافی کا سورس آف انفارمیشن آپ نہیں پوچھ سکتے۔ یہاں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ آلسو نان کوآپریٹو ٹو ڈسکلوز ہز سورس آف انفارمیشن، کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے، اپنے سورس آف انفارمیشن نہیں بتا رہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ریمانڈ، مزید 9 دن کا ریمانڈ مانگا گیا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، دونوں جو طرف کے وکلا تھے ان کے آرگومنٹس لکھے گئے، عدالت نے کہا کہ جی جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے اس میں جو ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا جی کہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ریٹ پٹیشن ہے، اس میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو آپ ریمانڈ جب دیں گے تو آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور مد نظر رکھ کے ہی آپ نے ریمانڈ دینا ہے۔ اس طرح جو ریمانڈ ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ دیر از نو کیول ٹو دا پریپوزیشن دیٹ دی ریمانڈ شوڈ ناٹ بی گیون ان میکینیکل مینر، کہ یہ بڑا قانون کا ایک میکینیکل ایک قانون کی پریپوزیشن ہے کہ آپ میکینیکل بنیادوں پر نہیں ریمانڈ دیں گے، بلکہ آپ ایکچوئل اگر کوئی آپ کے پاس اسٹرانگ گراؤنڈ ہو تو وہ اس وجہ سے ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، دی اسٹیٹ ورسز ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد PCRLJ 2023 پیج 83، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ ریمانڈ جب دیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے اور پھر آپ ریمانڈ دیں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ ریمانڈ دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ تب ہی مزید ریمانڈ دیتے ہیں جب پہلے دیے گئے ریمانڈ میں کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو۔ تو چونکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، انہوں نے بینک ڈیٹیلز بھی لے لی ہیں۔ اب بینک ڈیٹیلز کا انویسٹیگیشن سے کیا تعلق ہے یہ معزز جج صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ اب ان کا جو وائس میچ ہے وہ بھی کروا لیا ہے اور بینک ڈیٹیلز بھی لے لی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت سمجھتی ہے کہ جو پہلے 5 روزہ ریمانڈ لیا گیا تو اس میں انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ مزید چونکہ عدالت کی جانب سے آرڈر میں لکھا گیا دیئر فور ٹو فیسیلیٹیٹ IO جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے فار دی پرپز آف ریکوری اینڈ انویسٹیگیشن ایز الیجڈ اگینسٹ accused person 3 days further physical remand of the accused is hereby granted or subject to pre and post medical examination of the accused. Now accused be produced on 6/3/2024 6 مارچ تک 3 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا ہے، اور عدالت نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کی جانب سے جو تفتیشی افسر تھے ان کا یہ بیانیہ تھا یا ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں سورس آف انفارمیشن چاہیے اور اس وجہ سے ہم نے تفتیش کرنی ہے، تو عدالت نے کہا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ کی اجازت دیتے ہیں۔ اب حامد میر بھی اور اس میں کافی صحافی تھے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی، اسد طور 5 دن سے ہنگر سٹرائک پہ تھے، بھوک ہڑتال پہ تھے کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کریں، اور ان کی بھوک ہڑتال ختم کروائی گئی، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 4 تاریخ کے لیے 4 مارچ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس مقرر تھا جو ہراسمنٹ کا صحافیوں کا، اس کو ابھی تک عدالت نے کیوں مقرر نہیں کیا، جبکہ ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ JIT کو ختم کیا جائے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ آگے کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج پورا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے حکومت کو اور حکومتی اتحاد کو۔ ووٹنگ کا عمل ابھی شروع نہیں ہو سکا، اور اجلاس کا آغاز 11 بجے ہونا تھا، لیکن اجلاس کا آغاز تاخیر سے ہوا ہے، اور سادہ اکثریت کے لیے وزیر اعظم کو سادہ اکثریت کے لیے 169 ووٹ چاہیے، 169 ووٹ چاہیے، جبکہ شہباز شریف وغیرہ کو 200 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 92 ووٹ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے انتخاب کے سوا آج کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ رائے دہی سے قبل اسپیکر اسمبلی نے امیدواروں کے نام پڑھ کے سنائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے لیے لابی A اور عمر ایوب کے لیے لابی B مختص کی ہے۔ جو لابی B میں جا کے بیٹھ جائیں گے وہ یہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ عمر ایوب کو ووٹ دے رہے ہیں، اور جو لابی A میں بیٹھیں گے وہ کنسیڈر ہوگا کہ انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے۔ اسپیکر ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے، اور ایک بار پھر 2 منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس آ جائیں، اور اس کے بعد اسپیکر انتخابی نتائج کا اعلان کریں گے، اور کامیاب امیدوار ملک کا نیا وزیر اعظم بن جائے گا، اور پھر حلف کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔
سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کے اراکین کی جانب سے اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی ہے اور چور چور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور نواز شریف اور آصف زرداری کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سخت انداز میں نعرے بازی کی جا رہی ہے، شدید احتجاج اور شدید نعرے بازی۔ اب چونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 100 کے قریب اپوزیشن کے لوگ مل جائیں، ہمیشہ اپوزیشن میں 40 لوگ ہوتے تھے، میکسیمم 50 لوگ ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنی تگڑی اپوزیشن ملی ہے، جو ایک واقعی اپوزیشن ہے، جو سیٹیں ریورس ہونے کے بعد بیسیکلی تو حکومت ہے، لیکن فی الحال جو آفیشیل ریزلٹس ہیں اس کے مطابق وہ چونکہ اپوزیشن ہے تو ان کی جانب سے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے پورے کے پورے سسٹم کو۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام نے وزیر اعظم کے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان 3 دن کے لیے کراچی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور اسد کیسر کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے اجلاس کا ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ سوال کیا گیا کہ شیر افضل مروت نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جس الیکشن میں وہاں پر موجود نہیں تھی مخصوص نشستیں، درجنوں کی تعداد میں ممبران موجود نہیں تھے، تو وہ اس کی جو آئینی حیثیت اجلاس کی وہ چیلنج ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو فیصلہ کریں گے، اور فیصلے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا اور دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر شیڈول جاری کیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر پورا پروسیس کیا، اور جو دوسری جانب وہ 11-12 لوگ تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف درخواست گزار تھے، وہ کہیں نظر نہیں آئے، انہوں نے اپلائی ہی نہ کیا۔ اب انتخابات کا جو نتیجہ ہے، سوائے بلوچستان کے باقی تمام نتیجہ آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے پختونخوا کے صدر ہو گئے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر قاضی انور ایڈوکیٹ نے اعلان کیا ہے، اور علی امین گنڈاپور کا جو پینل تھا وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ نور الحق قادری سینئر نائب صدر، ارباب جہاں داد خان نائب صدر، علی اصغر خان جنرل سیکرٹری، عرفان سلیم ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، فخر الزمان ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ چیف فیڈرل الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں انٹر پارٹی الیکشن کے نتائج آ جائیں گے۔ بلوچستان میں امین خان جوگزئی پینل، داؤد شاہ پینل اور منیر احمد بلوچ پینل کے درمیان مقابلہ ہے، اور بیرسٹر گور علی خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں، جبکہ عمر ایوب خان بھی سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مد مقابل رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے۔ اسی طرح پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر علیم خان بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور جو وہ لوگ تھے جن 12 لوگوں کی بنیاد پر لاکھوں کارکنان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان تھا وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے واپس لیا گیا تھا، ان میں پھر کوئی شریک نہیں ہوا۔ الٹیمیٹ وہ پھر اس کو چیلنج کریں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنے انتخابات 3 بجے فائنل اعلان کر دیا جائے گا، جب بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔